بابا جی صاحب کی یہ جو منقبت ہے، مردے بھی زندہ کیتے نے بیڑے بھی تارے میرا نے، میرے غوث دے قدم نو رکھیا کندیاں تے کتباں پیرا نے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے سال بھی آپ کو بوڑھی اماں جی کے بیڑے والا واقعہ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ حضور غوث اعظم کی وہ ایسی کرامت تھی جس نے اس دور کے نہ صرف ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا بلکہ آپ کا قاضی الحاجات اور غوث اعظم ہونا زبان زد خاص و عام کیا کہ ایک دن آپ دریا کنارے ایک سرسبز مقام پر عبادت میں مصروف تھے اور چند عورتیں پانی لینے دریا پر آئیں اور اپنے گھڑے بھر کر اپنے گھر کو چلتی بنی، مگر ایک بوڑھی اماں جی گھر جانے کی بجائے دجلہ کے کنارے دردناک انداز میں زار و قطار رونے لگی۔ آپ نے خادم سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان اماں جی کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جو 12 سال قبل دریا پار دھوم دھام سے شادی کروا کر دلہن اور بارات کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا کہ اپنی کشتی سمیت دریائے دجلہ میں ڈوب گیا۔ تمام باراتیوں سمیت وہ کشتی ڈوب گئی۔ 12 سال گزر گئے، تب سے یہ بوڑھی عورت روز دریا کے کنارے صبح سے لے کے شام تک اسی دردناک انداز میں روتی رہتی ہے۔ اب یہ واقعہ جب حضور محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنے اس مرید کی زبان سے سنا تو آپ بڑے مضطرب ہوئے اور دریائے شفقت جوش میں آیا۔ خادم سے کہا کہ ان اماں جی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ وہ بوڑھی اماں جی جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تیری ساری کی ساری بارات اللہ تعالیٰ سے تجھے واپس دلوا دوں گا۔ یہ کہا اور دعا فرماتے ہوئے سجدے میں چلے گئے اور 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ مولا اس بوڑھی عورت کی بارات کو زندگی بخش دے اور اس کو واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم محبوب سبحانی ان کا کہنا خالی نہ فرمایا اور دریائے رحمت پھر جوش میں آیا اور یکا یک وہی کشتی بما ساز و سامان اور دلہا اور دلہن اور باراتیوں کے دریا کی سطح کے اوپر نمودار ہوئی اور کنارے پر آ لگی۔ اس بوڑھی عورت کی تو خیر خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، آپ کے قدموں میں گری اور اجازت لے کر گھر پہنچی اور خوب خوشی منائی۔ جی اس کرامت کا جب بغداد میں شور مچا اور آس پاس کے علاقوں میں شور مچا تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہزاروں کافر اور بت پرست اسی دن آپ کے دست حق پرست پر مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام انہوں نے قبول کیا۔ اور نہ صرف خلاصت القادریہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی بلکہ ہزاروں علماء اور مشائخ نے تاریخ کے ہر دور میں اس واقعے کو دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں مختلف طریقے سے منظوم بھی اور نثری بھی بیان کیا کہ اگر صرف ان حوالوں کو اکٹھا کیا جائے جن علماء اور مشائخ نے اس واقعے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا تو ایک ضخیم کتاب بن جاتی ہے۔